صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم ایمانی ساتھیوں، انسان کی ایک یہ زندگی ہے، یہ ظاہری زندگی جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے نوجوان راتوں کی نیند بھول جاتے ہیں، دن کا سکون بھول جاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس کے لیے اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، اتنے جتن کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر پڑھ لکھ کر کے بڑے عہدے پر نہیں پہنچیں گے تو زندگی میں لوگوں کے درمیان کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، لوگ عزت نہیں دیں گے۔ اگر ہماری کمائی اچھی نہیں ہوگی، کمائی زیادہ نہیں ہوگی، ہم مالدار شمار نہیں ہوں گے، علاقے کے چودھری ہم نہیں گنے جائیں گے۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کی اوپر کی چیزوں کو ہم جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن جو اصل زندگی ہے، جو اصل زندگی مر کر کے شروع ہونے والی ہے، اس سے ہم غافل رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں یہ زندگی چاہیے، یہ اچھی ہونی چاہیے، یہ مقام اور مرتبے والی ہونی چاہیے، یہ عزت اور عہدے والی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا اعرض عمن تولى عن ذکرنا، اصل جو چیز تھی وہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، وہاں منہ دکھانے کی تیاری کرنا۔ فرمایا جس نے اس چیز سے روح گردانی کی، اس سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف دھیان نہیں رکھا، اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اعرض، ان سے اعراض کیجئے، ان سے آپ بھی منہ موڑ لیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے، سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ لم يرد الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اگر اس کے لیے کسی نے پڑھائی بھی کی، اگر کچھ پڑھا بھی، کچھ لکھا بھی، کچھ محنت بھی کی، کچھ کوشش بھی کی، تو اس کی انتہا کہاں پہنچی؟ ذالک مبلغہم من العلم، صرف اس دنیا تک اس کی انتہا ہے،
اس کی پہنچ یہاں تک ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو زندگی میں کیا کرنا ہے، رہنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے، کیا اس کی ضروریات ہیں، اس تک ہی پہنچ سکا۔ ذالک مبلغہم من العلم، اس کے علم کی انتہا بس یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کی زندگی اس کی بہتر کیسے بن جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس علم کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ مرنے کے بعد کیا چیز جانکاری دے رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے اوپر بڑا احسان کیا، انہیں اس چیز سے آگاہ کر کے کہ مر کر کے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں سے جانے کے بعد ان کی زندگی کیسے اچھی بن سکتی ہے اور کیسے وہ اس کو خراب کر کے جہنم اپنے لیے کما رہے ہیں، اس سے میں نے آگاہ کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے لوگوں پر بڑا احسان کیا، میرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، میں نے اپنا پیغمبر انسانوں کے درمیان میں بھیج دیا، اور اس نے انسانوں کو راہ ہدایت دکھلائی، سیدھی راہ دکھائی، اور وہ راہ دکھائی، وہ راستہ دکھایا، وہ طریقہ دکھایا جو مجھ تک پہنچتا ہے، جس طریقے پر چل کر کے انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی بہتر بن سکتی ہے، اور اس کے لیے اصول بھی سکھائے، اس کے لیے ضابطے بھی سکھائے۔ سب سے پہلی بات جو وہاں کام آنے والی ہے وہ فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا ایاہ، مت کسی کی عبادت کرو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش ہوگی، کسی کی عبادت ہوگی، کسی کی پوجا ہوگی، کسی کی پاٹ ہوگی، تو پھر وہ مر کر کے کام آنے والا نہیں ہے۔ مر کر کے جس کی حکومت چلے گی اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ رب العزت کا اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا نام چلے گا، پھر خود ہی اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو زبردست ہے، جو طاقت والا ہے، اسی کی بادشاہی چلے گی، اسی کی حکومت چلے گی، اسی کا سکہ چلے گا، کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک اللہ رب العزت اجازت نہ دے۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ورنہ تب تک کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کی، ساری تعریفیں اس پالنہار کی ہیں، اس کائنات کے بنانے والے کی ہیں، اس کائنات کا نظام چلانے والے کی ہیں، اسی کی ساری تعریفیں ہیں۔ اور وہ تعریفوں کے لائق کیوں ہے؟ سب سے بڑی اس کی بات، اس کی صفت، اس کی خصوصیت وہ یہ کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن دنیا میں کچھ بڑے بنے ہوئے تھے، کچھ بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے تھے، خافضۃ، اس دن وہ نیچے کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے دنیا گزاری تھی، اپنی بڑائی جتانے کے لیے دنیا میں سب کچھ کمایا تھا، وہ اس لیے نہیں محنت کرتے تھے، اس لیے نہیں کوئی کام کرتے تھے کہ مر کر کے بھی وہ کام آ جائے گا۔ خافضۃ، وہ نیچے ہو جائیں گے، رافعۃ، اور کچھ تھے بیچارے ان کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا دنیا کے اندر، ان کو مسکین سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے کہا جاتا تھا ان کو کوئی کام دھام ہی نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ مسجد کی چٹائیاں گھسنے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ رافعۃ، اس دن وہ بلند ہوں گے، وہ اونچے ہوں گے، وہ مسیریوں پر ہوں گے، علی سرر متکئین، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، گدھوں کے اوپر، صوفوں کے اوپر، پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا رافعۃ، میں اس دن کا مالک ہوں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن دوست دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا، جس دن رشتہ دار رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے، جس دن باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور ہماری برادری میں کہتے ہیں ہمارے پیچھے ہماری پوری برادری ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا اس دن یہ برادری بھی کام نہیں آئے گی، کام کیا آئے گا؟ صرف جس انسان نے عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس نے وہ کام کیے ہوں گے جن کا حکم رب نے دیا تھا،
جن کا حکم رب نے دیا. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ کامیاب ہونے والے لوگ وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے رب پر ایمان لایا، اپنے رب کو ایک مانا، اپنے رب کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، پریشانیوں سے نجات دینے والا وہ تنہا مانا، وہ اکیلا مانا، وہ یکتا مانا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اور نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، بھلے کام بھی کیے. اور میں اور آپ سوچتے رہ گئے کہ ہم تو سارے اچھے ہی کام کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، اچھا کام وہ ہوگا جس کا حکم اللہ نے دیا اور جس کا طریقہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور نمبر 3 جس کے اندر اخلاص ہو کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ کام نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا اچھا کام، اس کو کہا جائے گا نیکی کا کام. مثال سے بات سمجھیں. اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا. فجر میں 2 فرض پڑھو، ظہر میں 4 فرض پڑھو، عصر میں 4 فرض پڑھو، مغرب میں 3 فرض پڑھو، عشاء میں 4 فرض پڑھو. ہم نے فجر کے وقت کھڑے ہو کر کے نیت باندھی، 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا دل نہیں کر رہا، آج بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا موسم ہے. ہم نے اس کو لمبا کیا، 4 رکعت پڑھ دی. اور 4 پر بھی نہیں، ابھی 8 پڑھ لیتے ہیں جی، بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں نہیں رکیں گے ہم. کیا اس کو نیکی شمار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ادا کی ہم نے نماز. حکم تھا 2 ادا کرو، وہاں پر زیادتی مقصود نہیں ہے، وہاں تو حکم کو ماننا مقصود ہے، حکم کی تعمیل مقصود ہے. بات میں سے بات نکلی. ہمارے بزرگ میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیچارہ دیسی بندہ گیا، دیہات کا گیا، جی میاں صاحب کوئی تویز دیو. میاں صاحب نے پوچھا سویرے کی نماز پڑھی تھی؟ جی میاں صاحب پڑھی. کتنی رکعت پڑھی؟ میاں صاحب کو 8 رکعت پڑھی تھی. انا للہ، اس کو مارا، 2-4 پڑھی، اس کو کمر میں مکے مارے. وہ اس طرح مارا کرتے تھے تھوڑا بہت. تو کہا نہیں میاں صاحب 12 پڑھی، پھر بھی نہیں جانچو. میاں صاحب 16 پڑھی. اس کو دھکے دیے، کہا اس کو باہر نکالو. گھر گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ آج تو میاں صاحب بڑے غصے ہوئے. کیا مسئلہ ہوا؟ کہا بڑے تیش میں تھے. کہنے لگے فجر پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی. تو میں نے کہا میں نے 8 رکعت پڑھی، پھر میں نے کہا 12 پڑھی، پھر میں نے کہا 16 پڑھی. وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے وہ. تو بیوی نے کہا تیرا بیڑا پار ہو، تو نے کہنا تھا 2 فرض پڑھے ہیں، 2 رکعت پڑھی، سنت کے ساتھ 4 پڑھی. وہ کہنے لگا تو مجھے مروانے پہ آئی ہے. وہ 16 پہ نہیں مان رہا، تو 4 پہ منوانے پہ تو لی ہے. تو زیادتی مقصود نہیں ہے وہاں تو حکم کی تعمیل مقصود ہے. اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ کام بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور اللہ کا حکم بھی ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، ریان دکھلاوے کے لیے ہے. فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. دکھلاوا کر دیا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں لگا دی. لا ينفقوا منا ولا اذى، وہ خرچ نہیں کرتے احسان جتلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. جب وہ اس طرح خرچ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے اجر ہے. نہ تکلیف دیتے خرچ کر کے، نہ احسان جتلاتے. کیا مطلب؟ مسجد کے اندر ہم نے کچھ پیسہ لگایا، ہم نے مسجد کی معاونت کی، کچھ تعاون کیا، اور اس کے بعد کل کو کوئی بات آئی، ہم نے بات کی، ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم غصے میں آ گئے، پیسہ سارا ہمارا لگا، ہماری بات نہیں مانی جاتی، تکلیف دے دی، احسان جتلا دیا. فرمایا یہ تکلیف دی، یہ احسان جتلایا. کسی بچے کو آپ نے لیا، آپ نے اس کو پڑھا دیا، پڑھا لکھا کر کے بڑا کر دیا. بڑے ہو کر کے کوئی کلیش ہو گیا کسی وجہ سے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا. اب آپ کہتے ہیں جی پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اتنا سب کچھ کیا، آج یہ بات نہیں مانتا. اور اس پر کون سا احسان کیا؟ آپ نے تو رب کے لیے کیا تھا. ایمان والا جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے ہی کرتا ہے. آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، آپ کو اجر مل گیا. یہ اگر نافرمانی کر رہا ہے، اس کو سزا دینا رب کا کام ہے.
मनन वला अदन लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। जब तकलीफ नहीं दी जाती है खर्च करके और जब एहसान नहीं जतलाया जाता, फिर फरमाया अल्लाह के यहाँ इसका बदला मिलता है। जो दिखलावा नहीं करते और फिर खर्च करते हैं, फरमाया कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा। आपने इखलास के साथ, दिल की सफाई के साथ, बड़े दिल के साथ आपने सिर्फ अल्लाह के लिए आपने 1 रुपया दिया, उसकी मिसाल अल्लाह ने बयान की। फरमाया कैसी मिसाल है? कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला। आपने ज़मीन में एक दाना बोया, ज़मीन में दाना डाला, उससे फसल निकली, उससे मक्की निकली। हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उसके ऊपर 7 फल लगे, 7 सिट्टी लगी। सिट्टी कहते हैं हम शायद उसको, वो जिसके ऊपर दाने लगेंगे फिर आगे, वो 7 लगे। और अल्लाह करे मुझे भी ये समझ में आ जाएं, आपको भी समझ में आ जाएं। बयान भी इंशाअल्लाह सुनेंगे कभी, लेकिन ये बातें बड़ी बुनियादी बातें हैं। हम नेकी भी कर रहे होते हैं, हम अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अजर भी ज़ाया हो जाता है। दिखलावा किसको कहते हैं? मेरे साथी शायद समझ रहे होंगे कि दिखलावे का मतलब कि हम रोड पर खड़े होकर के किसी को चंदा दें, रोड पर खड़े होकर किसी की मदद करें। कई सारे लोग खड़े थे, फिर उसमें हमने एक बंदे की मदद कर दी। हम सब के सामने नमाजें पढ़ें, नफलें पढ़ें, लंबी लंबी रकातें पढ़ें और सबके सामने किसी को अच्छी बात कहें, कोई परेशान था उसकी मदद करें। ये रियाकारी है। रियाकारी इसका नाम नहीं है। अगर दिखलावा, रियाकारी सबके सामने कोई नेकी करने का काम होगा तो फिर इकट्ठे होकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना तो बड़ी रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अंज़लना इलैकुम किताबन, मैंने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की जिसके अंदर शिफाउन लिमा फिस सुदूर, वो दिलों की बीमारियों का इलाज करती है। ये सारी बीमारियां दिल की हैं। हसद दिल की बीमारी, बुग़्ज़ दिल की बीमारी, कीना दिल की बीमारी, नफ़रत दिल की बीमारी, गुनाहों की मोहब्बत दिल की बीमारी, रियाकारी ये दिल की बीमारी। फरमाया ये सारी दूर कैसे होंगी? शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये कुरान पाक के ज़रिए से दूर होंगे। कुरान पाक की तालीम हासिल करने के ज़रिए से बीमारियां दूर होंगी। कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में लाने से ये बीमारियां दूर होंगी। शिफाउन शिफाउन, ये बीमारियों का इलाज करने वाला है कुरान पाक। शिफाउन लिमा फिस सुदूर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने शर्त लगाई कि सबसे पहले तो मुझ पर ईमान लाएं, मुझे एक माने, मेरी वहदानियत का इकरार करें। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और नंबर 2 वामिलुस सालिहात, नेक आमाल करने वाले हूँ, नेक आमाल करने वाले हूँ, अच्छे काम करने वाले हूँ। और मैंने अर्ज़ किया अच्छे काम के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं, 3 शर्तों का होना ज़रूरी है। आप हजरात याद रखें इसको, ये ज़िंदगी भर आपको काम आएगा इंशाअल्लाह। जब भी आप कोई काम करने लगेंगे आप उसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर कोई शर्त कम तो नहीं है। पूरी 3 शर्तें मेरी मौजूद तो हैं इस काम के अंदर। नंबर 1 वो अल्लाह का हुक्म हो। आप बताएं ना, मुझे समझ में आए कि आप समझ रहे हैं बात। नंबर 1 वो अल्लाह का हुक्म होना चाहिए। और नंबर 2 हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो। समझ में सबको आ रहा है, जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन ये रिवाज नहीं है हमारे यहाँ आगे से बताने का, बोलने का। हमारा मिजाज बन गया सिर्फ सुनने का, सुन सुन के बस सुनते ही जाएं और करने का कोई काम नहीं। आप इसे याद रखें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको याद नहीं है, ये हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा याद हूँ, लेकिन एक ज़ाब्ता है जो साथी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मोशन है एक, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। बंदा जितनी तेज़ी से बाल दीवार पे फेंकेगा उतनी तेज़ी से बंदे को वापस आएगी। मैं जितनी तेज़ी से बाल दीवार पे मारूंगा वो उतनी स्पीड से मेरी तरफ वापस आएगी। तो गोया कहने वाले का ज़्यादा फ़ायदा है। जितना बंदा ज़्यादा अच्छाइयाँ कहेगा, जितना ज़्यादा बोलेगा, उसको खुद तौफीक होगी, उसको खुद नेकी के आमाल करने की तौफीक होगी। फिर उसको शर्म आएगी, यार मैं कह तो रहा हूँ सबको, खुद कर ही नहीं रहा। तो ये अपने लिए नंबर 1 अल्लाह का हुक्म होना चाहिए मेरे हर काम के अंदर। नंबर 2 हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना चाहिए। और नंबर 3 जो भी मैं काम करूं वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो किसी दिखलावे के लिए ना हो, वो रियाकारी के लिए ना हो। जब इंसान इन कामों के ऊपर खड़ा हो जाता है फिर कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। वो खड़ा होता कैसे है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया। फरमाया ये क़याम नसीब होगा, इन अमाल के ऊपर खड़ा होना नसीब होगा ये कुरान पाक की तालीम हासिल करने से। जो इब्तिदा में मैंने बात अर्ज़ की, अगर आपको याद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लम युरिद इल्लल हयातद दुनिया
ساری انسانیت ایک ہی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہیں صرف دنیا چاہیے، صرف دنیا چاہیے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ میرے نوجوان ساتھی اس پر توجہ دیں، کیا ہماری ساری پڑھائی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے؟ کیا ہماری ساری پڑھائی اس کے لیے نہیں ہے کہ معاشرے میں ہمارا ایک اچھا مقام بن جائے؟ ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھے سٹیٹس پر آ جائیں۔ مر کر کے کیا ہوگا؟ ہمیں کسی نے پڑھایا ہی کچھ نہیں، کوئی اسکول نہیں ہمیں دیتا یہ تعلیم، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کسی میں ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا۔ سب کچھ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، مرنے تک انسان کو کیا کرنا ہے، گھر کیسا بنانا ہے، گاڑی کیسی لینی ہے، علاج کیسا کرنا ہے، زندگی کیسے اچھی بنانی، کپڑے کیسے اچھے ہوں، کون سا سٹائل اچھا ہے، کون سا کلچر ان کے اعتبار سے اچھا ہے، تہذیب کون سی اچھی ہے، بس یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی موٹی موٹی۔ اور جب بات وہاں پہنچے کہ اگر یہ بھی سکھا لیا، یہ بھی سیکھ لیا کہ درختوں کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے آگے کیسے اور درخت بنتے ہیں، پھل کیسے لگتے ہیں، سب کچھ کیسے، لیکن اگر اس کی بنیاد میں کوئی جائے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تو بائی نیچر ہو گیا، یہ تو فطرتاً ہو گیا، قدرتی طور پر ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا جائے گا وہ فطرت کیا ہے، وہ قدرت کیا ہے، وہ نیچر کیا ہے۔ وہی ہے اللہ رب العزت کا تعارف، وہی ہے اللہ رب العزت، وہ اصل وہیں سے ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے سلیبس سے مجھے معاف فرمائیں کہ جیسے جان بوجھ کر کے کھرید کر کے یہ سب کچھ نکال دیا باہر کہ تمہیں یہ سب نہیں پڑھنا۔ جب انسان اللہ کا تعارف جان لے گا، اللہ کو پہچان لے گا، تو پھر ان ساری چیزوں کے اندر نہیں پڑے گا انسان۔ پھر انسان محنت کرے، مشقت کرے اور نتیجہ رب پر چھوڑے، یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی، یہ چیز اس کے اندر آئے گی۔ شاید میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، باتیں متفرق ہو رہی ہیں، میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان، بلکہ ہم سب، انسان جب کہا جاتا ہے لگتا ہے کوئی اور مخلوق ہے پتہ نہیں کون، میں بھی، آپ بھی، ہمارے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائی، ہمارے بڑے چھوٹے، سب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم کچھ نقوش یاد کر لیں، کس طرح سے ہم کچھ چیزیں یاد کر لیں جس کی وجہ سے ہم امتحان پاس کر لیں اور اس کے بعد ہماری اچھی زندگی شروع ہو جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سٹرگل کی لائف چل رہی ہے ہماری اور آپ کی، تو سٹرگل کی لائف موت تک ہے، مرنے تک ہے، اس سے پہلے وہ سٹرگل ختم ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہوتی ہماری سٹرگل تب تک ختم جب تک موت نہ آ جائے۔ موت تک انسان کو محنت کرنی ہے، اور یہ جو محنت ہے ضرور کریں، ضرور یہ پڑھیں، آپ سب کچھ پڑھیں، ہمارے معاشرے کو ہر چیز کی ضرورت، لیکن کم سے کم اس کے ساتھ ہم دین بھی پڑھیں، دین بھی پڑھیں۔ ہم سے ہمارا رب چاہتا کیا ہے، رسول کو بھیجا کیوں گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انسان جب یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ دین کا شعور نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، پھر بڑے عہدوں پر جا کر کے غریبوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، پھر بڑی جگہ پر پہنچ کر کے غریبوں کا احساس نہیں رکھا جاتا، پھر علاج کرنے کے بجائے ان کو لوٹا جاتا ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ پھر تب فیصلے ہوتے ہیں جب غریب بندے کی ارتھی اٹھ جاتی ہے اور امیر بندے کا گھر بک جاتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ ضابطے پڑھتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے 5ویں پارے کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، اس قانون کو بھی نہ پڑھ لے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، اور مجھے سب سے آخری جج نہ مان لے، فیصل نہ مان لے، حکم نہ مان لے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے انہیں ارشاد آیا کہ جب تک بندہ آپ کو آخری درجے کا، سب سے آخری کا مطلب ابتدا کا، بالکل شروع میں سب سے پہلے آپ کی زندگی کو دیکھے گا، اس کے بعد وہ کہیں اور جائے گا، اور جب وہ آپ کی زندگی کو دیکھ لے گا اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت رہے گی ہی نہیں۔ فرمایا جب تک وہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنائے گا، اپنے لیے رول ماڈل، اپنے لیے نمونہ، ضابطہ حیات کا، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ سے سیکھ کر کے نہیں گزارے گا، تو پھر تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں عرض کروں اور بات کو ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو،
پوری دنیا کی انسانیت کو کہا جا رہا ہے لا یؤمن احدکم، تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ تمہارے نزدیک میں تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے زیادہ میں تمہارے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہم نے سنی تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں جو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں کر سکتے، اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داروں سے، برادری سے وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی جتنی ہمیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن شاید ہم محبت کا مطلب ہی نہیں سمجھے، عشق رسول کا مطلب نہیں سمجھے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسری حدیث حبیب کبریا کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پہلی حدیث کا کہ ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی فکر، اس کے ذہن میں آنے والی ایک ایک بات، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل اس دین کے تابع نہ ہو جائے لما جئت بہ، جس کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے مانا جائے گا یہ عاشق رسول ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے جتنے مرضی دعوے کرتا رہے عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عشق نبوی نصیب فرمائے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔